اگر وقتی طور پر وہ نہیں مل رہا جو آپ کے دل میں اٹکا ہوا ہے کہ یہی ملنا چاہیے، اور پھر آپ کو نہیں ملتا اور آپ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں ضرور ذلیل و خوار ہو کے داخل ہوں گے۔ دعا روک دینا یہ سوچ کر قبول نہیں ہوتی تو فائدہ نہیں مانگنے کا، یہ کیا ہے؟ دراصل اللہ سے مایوس ہونا، نا امید ہونا اور اللہ سے ناراض ہونا، تبھی تو آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں، پھر آپ کہاں جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں، یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دعا عبادت کا حصہ ہے، پس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اس سے دعا مانگیں، یعنی دعا مانگنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ پھر فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہ آیت اس بات کا فائدہ دیتی ہے کہ دعا عبادت ہے اور اللہ سے دعا نہ مانگنا تکبر ہے، اور اس تکبر سے زیادہ برا عمل کوئی نہیں۔ یعنی وہ جب منافقین سے کہا جاتا تھا نا کہ تم رسول کے پاس آؤ اور استغفار کرو، تو وہ سر جھٹک دیتے تھے، ہم نہیں جاتے، ہم نہیں کرتے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کسی کو نیکی کی کوئی بات کہی جاتی کہ یہ صدقہ کر لو، یہ نیکی کر لو، تو وہ سر جھٹک کے چلے جاتے، اور نہیں تمہارے پاس کچھ کہنے کو، ہر وقت یہی نصیحت ہے۔ تو انسان کی اس میں سب سے زیادہ محرومی ہے کہ انسان دعا چھوڑ دے، اس ہستی سے مانگنا چھوڑ دے جو اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، اس کا رازق ہے، اس کو زندگی دینے والا ہے، اس کی موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، ثواب اور سزا دینے والا ہے۔ تو تکبر جو ہے انتہائی ناسمجھی کی چیز ہے اور نعمتوں کی ناشکری ہے۔ فرعون کیوں ڈوبا تھا؟ فرعون کیوں غرق ہوا؟ تکبر کی وجہ سے۔ قارون کو کیا مشکل ہوئی؟ قارون کیوں زمین میں دھنسا؟ فرعون پانی میں ڈوبا اور قارون زمین میں دھنسا، ایک خشکی میں ڈوبا اور ایک سمندر میں، دونوں کا مسئلہ ایک ہی تھا، اور وہ تھا تکبر، پرائڈ، غرور۔ تو مشکل وقت میں اللہ کو نہ پکارنا دلوں کی سختی کی علامت ہے، یعنی جو تکلیف کے وقت بھی اللہ سے دعا نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے، ہارڈ ہارٹیڈ ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، پھر جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں کی، دعائیں کیوں نہیں کی کہ اللہ اس عذاب کو ٹال دے؟ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے لیے وہ سب خوشنما بنا دیا تھا جو وہ کیا کرتے تھے، ان کے اپنے عمل جو کہ obviously اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے تھے، وہ انہیں بڑے اچھے لگتے تھے اور سمجھتے تھے ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار کون تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن سب سے زیادہ ہمبلنس اور سب سے زیادہ دعائیں بھی آپ نے مانگی۔ یعنی جب میں مسنون اذکار دیکھتی ہوں، سبحان اللہ، یعنی کہ آپ تہجد کے وقت اٹھنے کے وقت سے لے کر پھر آپ فجر پڑھنے اور اس کے بیچ میں صبح کے اذکار اور پھر اس کے بعد جو ہر موقع کے اذکار اور پھر نمازیں اس کے علاوہ ہے، تلاوت قرآن اس کے علاوہ ہے، اور پھر رات کو سوتے وقت کے اذکار، یعنی اگر ان سارے اذکار کو انسان جمع کرتا ہے تو یعنی حیرانی ہوتی ہے کہ کس کثرت سے آپ اللہ کو یاد کرتے تھے، اور یہ ہمبلنس کی علامت ہے۔ حالانکہ آپ سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، پھر بھی سب سے زیادہ دعائیں کرتے تھے، اللہ سے مانگتے رہتے تھے۔ اور لوگوں میں سب سے زیادہ بے بس وہ ہے جو دعا مانگنے سے بے بس ہے، جو دعا نہیں مانگتا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونا کبیرہ گناہ ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں، بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے رزق سے مایوس ہو جانا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ایک اور بات اس سلسلے میں یہ یاد رکھی جائے کہ جہاں ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے وہاں ہمیں غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے سوا سب سہارے کمزور ہیں۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں صحابہ نے جتنے بھی چیزوں کے بارے میں پوچھا اس کے بارے میں آتا ہے یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں۔ لیکن جب دعا کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، میرے بندے جب آپ سے سوال کرتے ہیں۔
سوال کا انداز کتنا اچھا لگا، اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند آیا کہ سوال کرنے والوں کو میرے بندے کہا، اپنے بندے کہا. اس سے آپ اندازہ لگائیے دعا کی اہمیت کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا قل یا فقل انی قریب، فرمایا انی قریب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب. بس انہیں بتا دو کہ میں قریب ہی ہوں. گویا بندے اور اللہ کے بیچ میں کوئی واسطہ وسیلہ نہیں، کوئی اور نہیں، بس بندہ اور اللہ. ہم بیچ میں اوروں کو لے آتے ہیں. ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہے کہ کوئی کسی پیر کو لے آتا ہے اور کوئی کسی بزرگ کو لے آتا ہے، اور دور جاہلیت میں فرشتوں کو اور بتوں کو اور معلوم نہیں کس کس کو. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. مانگیں اللہ سے، غیر اللہ کی طرف نہیں جائیں. غیر اللہ کے سہارے سب کمزور ہیں. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں، مکڑی کی مثال جیسی ہے جس نے گھر بنایا، حالانکہ بے شک سب گھروں میں سے کمزور گھر مکڑی کا ہے اگر وہ جانتے ہوتے. غیر اللہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. غیر اللہ کو پکارنا سب سے بڑی گمراہی ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اللہ کے سوا انہیں پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہیں کریں گے. یعنی قبروں میں سوئے ہوئے یا فرشتے یا جن یا کوئی اور مخلوق، کسی سے بھی نہیں، اور وہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہیں. اور جب سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، یعنی غیر اللہ وہ دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت سے منکر ہوں گے. کیوں نہیں پکارنا چاہیے غیر اللہ کو؟ کیونکہ اللہ کے سوا کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے. وہ دعا قبول کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. پہلی بات یہ کہ وہ سنتے بھی نہیں ہیں، قبر میں نہیں سنتے. وہ جب وہ سنتے نہیں ہیں تو پھر آپ کی بات کا جواب بھی نہیں دیتے، اور آپ کی ضرورت کہاں سے پوری کریں گے یا آپ کے لیے وسیلہ کہاں سے بنیں گے؟ مدد کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے. سورۃ الاعراف میں آتا ہے والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون. تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد ہی کے قابل ہیں. نہ وہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دور کر سکتے ہیں، نہ تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں، نہ اس کو بدل سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ وہ اللہ کے سوا اوروں کو بھی پکارتا ہو تو وہ آگ میں داخل ہوگا. کتنی سخت بات ہے. کیسے لوگ کہتے ہیں یا علی، یا پیر عبد القادر جیلانی، اور یا پتہ نہیں کون کون. نہیں، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا. تو بہرحال ہم سب کو اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ ہی سے دعا کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس علم کو ہمارے سینوں میں محفوظ کر دے اور ہمیں اس عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری خطائیں معاف کر دے. جی اساسی ایک سوال تھا اور ایک پھر جی ضرور. سوال میں تو یہ تھا جیسے آپ نے بتایا دعا ہم اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں، تو کیا جب ہم سجدے میں دعا مانگتے ہیں اس وقت بھی اردو میں مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، سجدے میں، نماز کے سجدے میں نہیں، ویسے الگ سے سجدے میں پڑھ کے دعا کرنی تو وہ کر سکتے ہیں. اچھا، اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.